سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے لے کر 121 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جس کو چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ بہک کر دور جا پڑا۔ اللہ کے سوا نہیں پکارتے ہیں مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، جس پر لعنت کی اللہ نے، اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا تیرے بندوں میں حصہ مقرر، اور ان کو بہکاؤں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو سکھلاؤں گا کہ چیریں جانوروں کے کان، اور ان کو سکھلاؤں گا کہ بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی بنائے اللہ شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر تو وہ پڑا صریح نقصان میں۔ ان کو وعدہ دیتا ہے شیطان اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان تو سب فریب دھوکہ ہے۔ ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ یعنی جہنم، اور نہ پائیں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں سے پہلے سب مخالفین اسلام کا ذکر کیا، لیکن یہود و منافقین کی زیادہ باتیں آئی۔ مخالفین میں بڑا طبقہ مشرکین کا ہے۔ اب یہاں پر کچھ مشرکین کے عقائد اور ان کی سزا کا بیان ہوگا۔ پہلی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت اس قسم کی آئی تھی، فقد افترا اسما عظیما، کہا ان کی سزا یہ ہے کہ انہوں نے گڑھ لیا بہت بڑا گناہ، اور یہاں پر ہے فقد ضل ضلالا بعیدا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں بھی شرک ہے، یہاں بھی شرک ہے۔ تو وہ جو آیت تھی فقد افترا اسما عظیما، گھڑ لیا بہت بڑا گناہ، وہ اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں تھی کہ وہ جانکار لوگ تھے، ان کے یہاں تمام باتیں موجود تھی، دلائل موجود تھے کہ شرک حرام ہے، پھر وہ شرک کے شکار ہوئے تو وہ بہت بڑا گناہ گڑھنے والے ہو گئے۔ اور یہاں پر مشرکین ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان میں کوئی نبی بھی نہیں آیا، بس بتوں کی پوجا کرتے ہیں
ان کے مقابلے میں جو جانکار تھے ان کے مقابلے میں ان کے لیے کہا گیا کہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے. یہ فرق ہے. ان کا یہود و نصارہ کا علم کے بعد شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ تھا، اس لیے ویسے الفاظ وہاں استعمال ہوئے. سوال یہ ہے کہ مشرک جو شرک کرتا ہے وہ تو وقتی ہوتا ہے، پھر دائمی جہنم کی سزا کیوں اس کے واسطے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا گناہ بھی دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے، تو سزا بھی دائمی ہے. یہ انصاف کے بالکل مطابق ہے، انصاف کے خلاف نہیں ہے. کیسے کہ جو مشرک یا کافر گناہ کا کام کرتا ہے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، غلط نہیں سمجھتا، صحیح سمجھ کے عبادت سمجھ کے کرتا ہے وہ، اور ہمیشہ کرتے رہنے کی نیت ہوتی ہے، جب تک بھی وہ زندہ رہے یہی کرے گا. تو جب اس کی نیت ہمیشگی کی ہے تو سزا بھی ہمیشہ والی دے گا اللہ تبارک و تعالی. یہ عین مطابق انصاف ہے، انصاف کے خلاف نہیں ہے.